گھر میں تنگ دستی اور بے برکتی کے اسباب یہ ہیں: نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے میں بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے بعد برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ روزی میں برکت کے طالب کو چاہیے وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ہر صورت کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: مفلسی اور چاشت کی نماز، یعنی کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورۃ یاسین اور رات کے وقت سورۃ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدقے دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کرنے اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کر لیں تو ہمارے گھروں سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ حقوق العباد میں باہمی تعلقات میں خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے غیر معمولی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، مثلا اولاد، رشتہ داروں، ازواج، دوست اور قریبی ساتھیوں کے متعلق اندازے اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم سے وہ بہت اچھا رویہ اپنائیں گے یا فلاں موقع پر کچھ دیں گے یا کچھ کہہ دیں گے، تو جب وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ذہن میں طرح طرح کی کھچڑی پکتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے یا یہ وہ وجہ ہوگی، پھر اس مایوسی سے اجنبیت اور دوری ہونے لگتی ہے اور ہم لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا زیادہ سبب ہم خود ہیں۔ خوشحالی کے دور میں ہمارے ملنے جلنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب ہم سے مخلص ہوں۔ بعض نام نہاد دوست صرف دولت کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں خلوص ہوتا ہے، نہ درد مندی۔ دراصل جنہیں ہم سے محبت کرنا ہوتی ہے وہ ہمارے دنیاوی لوازمات، گھر، لباس، گاڑی، بنگلہ، زیور، بینک بیلنس کے بغیر بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر انسان کی تمام کوششیں صرف اپنی ذات کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آرام، اپنے کھانے پینے اور تفریح کے لیے ہو تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انسان بڑے پیمانے پر لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور ہر طرح سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور عملی طور پر زندگی گزارنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں تو خود اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں کے ساتھ قابل اعتماد ہو جائیں، ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ بلا تکلف اپنے حالات ہم سے کہہ سکیں، دوسروں کو اپنے سخت رویے اور حاکمانہ ذہنیت سے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ سب لوگ بے چوں چراں مان لیں گے اور ہماری بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اپنے رویہ سے، اپنی گفتگو سے بیزاری اور عداوت کو ختم کریں۔ اگر اتفاق سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معذرت کر لیں، لوگوں کے مسائل کو دردمندی اور خیرخواہی سے سنیں، اچھے کاموں کی خوش دلی سے داد دیں تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔